بنے ہیں دونوں جہاں شاہد و سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور زباں کو اس لیے شیرینی بیاں ملی کہ زباں ہے بدعت محبوب کبریا کے لیے، اور انہی کو لذت عشق نبی ملی جنہیں ازل میں چن لیا قدرت نے اس عطا کے لیے۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اس شاگان مصطفیٰ کا عظیم اجتماع ہے، شمع رسالت کے پروانے جلوس میلاد النبی میں شریک ہیں، ذرا محبتوں کا اظہار کریں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، ہر غلام مصطفیٰ بولے گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میں پھر کہہ دیتا ہوں، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ میں آج جشن عید میلاد مصطفیٰ کے موقع پر 12 ربیع الاول شریف کی ان پر نور ساعت میں شمع رسالت کے پروانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ قدم جو حضور کے عشق میں اٹھے، وہ قدم جو میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں نکلے، وہ لمحات جو آقا کریم سے محبت کے اظہار کے لیے ہم نے گزارے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کا اجر حشر کے میدان میں عطا کریں گے۔ بخاری شریف میں آتا ہے، ابو لہب ایمان سے محروم رہا، آمد مصطفیٰ پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، ہر پیر کے دن اس کو قبر میں جزا ملتی ہے۔ اللہ کریم نے جا بجا قرآن پاک میں آقا کریم کے تذکرے فرمائے، کہیں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بھی بنایا، ہم نے آپ کو نذیر بھی بنایا۔ کہیں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، حضور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور رب ذوالجلال نے انہیں چمکا دینے والا آفتاب بنا دیا ہے۔ کہیں یا ایھا المزمل کے الفاظ، کہیں یا ایھا المدثر کے الفاظ، کہیں اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کا ذکر کر کے ہمارے آقا کے تذکرے فرمائے، کہیں واللیل کے الفاظ موجود، کہیں طٰہٰ کے عنوان، کہیں کسی انداز میں رب ذوالجلال نے حضور کا ذکر خیر فرمایا، اور کہیں شان ختم نبوت کا تذکرہ فرمایا، فرمایا ما کان محمد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ شان عطا کی ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ نے اتنا کامل بنایا، اتنا اکمل بنایا، اتنا اعلیٰ بنایا، اتنا عرفہ بنایا، اتنا شاندار بنایا کہ اب نبوت اور رسالت کے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، اور رب ذوالجلال نے ہمارے آقا کریم کو نبیوں اور رسولوں کا تاجدار بنا دیا۔ جا بجا آقا کریم کے محاسن کا تذکرہ، آپ کی شانوں کا تذکرہ، آپ کی عظمتوں کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، اور کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر یہ احسان کیا ہے۔ یا اللہ احسان تو سارے ہی آپ کے ہیں، لیکن رب ذوالجلال نے کسی چیز کو خود احسان نہیں فرمایا، لیکن جب بات آ گئی تاجدار ختم نبوت کی، جب بات آ گئی رحمت للعالمین کی، جب بات آ گئی سیدہ آمنہ کے لال کی، جب بات آ گئی سلطان مدینہ کی، جب بات آ گئی ساقی کوثر کی، جب بات آ گئی شافع معاشر کی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے، احسان یہ کہ ہم نے بڑی شانوں والا رسول عطا کر دیا۔ اور جب آقا کریم کی عظمتوں کی بات آ گئی، درود پاک کی بات آ گئی، تو رب
ذوالجلال نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، باقی تمام فرائض کا ہمیں حکم دیا گیا، اعمال صالحہ کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن جب نبی پاک پر درود کی باری آئی فرمایا خالق کائنات اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیا کرو۔ انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دار کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔